تو ہماری نماز ہو جائے گی، لیکن اللہ اور رسول نے ناپسند فرمایا، اس لیے ثواب کم ملے گا۔ لیکن مکروہ تحریمی کو نماز نہیں ہوگی، نماز دوبارہ پڑھنا واجب ہو جائے گا، نماز اس کو پھر دوبارہ پڑھنا پڑے گی، واجب ہو جائے گی اس پر وہ دوبارہ پڑھنا نماز۔ اب آئیے ہم غور و فکر کرتے ہیں کہ مکروہ تنزیہی کیا ہے اور مکروہ تحریمی کیا ہے۔ کیا ہے، بہت سے لوگوں کا اس پر خیال نہیں رہتا ہے، جانے انجانے میں جیسا آئے گا ویسا پڑھ کے موکلے ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھا، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے ایمان والو۔ اسلام نے ہمیں ایک بہترین طریقہ بتایا ہے، رسول کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ بنائی ہے، ہمیں وہ بہترین طریقہ اور رسول کی زندگی پر ہی سب عمل کرنا ہے، تو ہمارے عمل قبولیت کے لائق ہو سکتے ہیں، ورنہ اللہ جانے۔ اب آئیے نماز کے مکروہات۔ دیکھیے نماز کے اندر بہت سے مکروہات ہیں، میرے خیال سے تقریباً 30 کے آس پاس مکروہات ہیں نماز میں، 30 تقریباً، کم زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کچھ مکروہ تحریمی ہے، کچھ مکروہ تنزیہی ہے۔ اب دیکھیے اس میں پہلا، کپڑے، بدن یا داڑھی کے ساتھ کھیلنا۔ نماز میں کپڑے، بدن یا داڑھی کے ساتھ کھیلنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ کیا ہے؟ تنزیہی نہیں، تحریمی ہے، یعنی ایسی سچویشن میں اگر بار بار ہم کرتے رہے تو ہماری نماز بیکار، دوبارہ ہمیں نماز لوٹانا واجب ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، کپڑا سمیٹنا، مثلا سجدے میں جاتے وقت آگے یا پیچھے سے اٹھا لینا، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ کیا ہے؟ یعنی نماز میں نہ یہ اوپر کا کپڑا سمیٹے نہ پینٹ سمیٹے، یہ مکروہ تحریمی ہے، نماز دوبارہ لوٹانا واجب ہو جاتا ہے۔ کپڑا الٹا لٹکانا، یعنی سر یا مونڈے پر اس طرح ڈالنا کہ دونوں کنارے لٹکے ہوئے ہو، جیسے یہ کپڑا ہے۔ اب نماز کی سچویشن میں ایسا رہنا کہ اس کے دونوں کنارے لٹکے ہوئے ہیں، ہے نا، یہ دونوں کنارے، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ یہ بات کا خیال رکھیں کہ رومال نماز میں رکھا نہیں جاتا، اور کوئی شال بھی اگر رکھی جائے تو ایسا ہونا چاہیے ایک کنارہ آگے ایک کنارہ پیچھے، یہ درست ہے، لیکن دونوں آگے مونڈے ہو جائیں گے تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی، یہ بات کا خیال رکھیں۔ کسی آستین کا آدھی کلائی سے زیادہ چڑھانا، یعنی یہ آستین ہے، یا تو آدھی کلائی لکھا ہوا ہے لیکن یہ موڑنا ہی مکروہ تحریمی ہے، چاہے اتنا ہو چاہے اتنا ہو چاہے اتنا ہو چاہے اتنا ہو، موڑنا ہی مکروہ تحریمی ہے۔ یعنی کپڑے کو اپنی اصلی حالت سے ہم ہٹا نہیں سکتے، اس کی اصلی حالت یہ ہے، اس کو کف ہے، بٹن لگانا ہے، اگر کف نہیں ہے تو یوں ہی چھوڑنا ہے، یہ اصلی حالت ہو گئی کپڑے کی۔ اصلی حالت کو ہم نماز میں کچھ بھی نہیں کر سکتے، اگر کیا تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی، دوبارہ لوٹانا ہوگی۔ پینٹ کا بھی معاملہ ایسے، اس کو اصلی حالت میں ہی رکھنا پڑے گا، یہ موڑنا نہیں ہے۔ یہ بہت سے لوگ موڑتے ہیں، اگر کسی کے پاس شریعت کا کوئی مسئلہ ہو یا بخاری شریف سے یا حضور سے کوئی ثابت ہو، مجھے حوالے کے ساتھ چاہیے، بہار شریعت، بخاری شریف، مشکا شریف، پیج نمبر، صفحہ نمبر، تو میں بھی کل سے حکم دوں گا کہ موڑو۔ نہ جانے لوگ کیوں موڑتے ہیں جبکہ مسئلہ موڑنے کا ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے۔ دامن سمیٹ کر نماز پڑھنا، بہت سے لوگوں کو دامن سمیٹ کر نماز پڑھنے کی عادت ہے نماز میں، ایسا یہ مکروہ ہے، مکروہ تحریمی میں آتا ہے۔ شدت کا پاخانہ یا پیشاب معلوم ہوتے وقت یا غلبہ ریا کے وقت نماز پڑھنا۔ اب آئے میری جماعت نہیں جانا چاہیے لیکن زور کی طہارت لگی ہے یا زور کا پاخانہ لگا ہے، پھر بھی آئے جماعت نہیں جانا کر کے کھڑا ہو گئے، تو وہ نماز مکروہ تحریمی ہوئی۔ کیا ہوئی؟ مکروہ تحریمی ہوئی۔ ایسی سچویشن میں شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے، قدرتی بات کو ہم روک نہیں سکتے، پہلے طہارت کرنا ہے، پیخانہ کرنا ہے، بھلے ہی 1-2 رکعتیں جائے حرج نہیں، یہ شریعت ہی اجازت دیتی ہے، لیکن زبردستی پاخانہ ہے، پیشاب کی زور کی حاجت ہے، پھر بھی وہ جماعت میں کھڑا ہے، اس کا خیال بھی نہیں رہے گا اور یہ مکروہ تحریمی ہو جائے گی۔ انگلیاں چٹکانا،
या उंगलियों की कैंची बांधना। बहुत से लोगों को नमाज में उंगलियां चटकाने की आदत होती है, रुकू अत्तहियात में बैठे वक्त, या उंगलियों की कैंची करने की आदत होती है। ये तमाम चीज़ें नमाज के अंदर मकरूह तहरीमी हैं। ये चीज़ों से बचना बहुत ज़रूरी है। कमर पर हाथ रखना नमाज की हालत में, ये मकरूह तहरीमी है, नमाज दोबारा लौटाना पड़ेगी। इसके अलावा इधर उधर मुंह फेर कर देखना या आसमान की तरफ देखना, ये भी नमाज मकरूह तहरीमी है। तशहुद या सजदों के दरमियान कुत्ते की तरह बैठना, यानी तशहुद यानी अत्तहियात में बैठने का एक तरीका है। हमारे रसूल ने बहुत अच्छा बताया कि बिल्कुल टाइट बैठो, एकदम पकड़े बेटा, ये तशहुद इसे कहते हैं, ऐसे बैठना। लोग टेढ़े मेढ़े बैठते हैं कुत्ते की तरह। हाँ, जिसकी तबीयत साथ नहीं रहती वो झुका है तो उसकी बात अलग है, लेकिन जिसकी तबीयत अच्छी है उसको वैसा नहीं बैठना चाहिए। और सजदा भी कुछ लोग क्या होता है, कुछ लोग ऐसे करते हैं, कुछ लोग ऐसे करते हैं, ये कुत्ते की तरह हुआ। ये कोनी टेकाना नहीं है, खिलाफ सुन्नत है और मकरूह भी है। तो सजदा कैसे करना है कि हमारे दो अंगूठे ना बराबर नाक के सेंटर में आना चाहिए, इस तरीके से। और हमारे ये सिचुएशन ज़्यादा आगे भी ना जाए और ज़्यादा सिमट कर भी ना आए, मीडियम हिसाब से बराबर, इस तरह सजदा। तो कुत्ते की तरह बैठना भी नहीं है, सजदा भी नहीं करना, ये मकरूह तहरीमी है नमाज के अंदर। मर्द का सजदे में कलाइयों को बिछाना, जैसे अभी मैंने बताया, सजदे में ऐसा बिछा कर रखते हैं। अभी लोगों को मालूम नहीं है, ठीक है, मालूम नहीं है जब तक ठीक है, लेकिन मालूम कराना भी जरूरी है कि नहीं। लोग मालूम कराने भी इंटरेस्ट नहीं लेते। कितने लोग रुके हैं, देखो ना, लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है मुझे मालूम कराना मेरी नमाज में क्या गलत हो रहा क्या नहीं। तो ऐसा अगर करेंगे तो बरोज़े क़यामत में अल्लाह के पास तो पकड़ होने वाली है, वो उससे कोई बचने वाला नहीं है। किसी शख्स के मुंह के सामने नमाज पढ़ना, किसी शख्स के मुंह के सामने नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है, नहीं पढ़ना चाहिए। कपड़े में इस तरह लपेट जाना कि हाथ भी बाहर ना निकला हो, यानी कुछ लोगों को पूरा कपड़ा, कोई शाल ओढ़ता है, ठीक है, ओढ़ना है तो पूरा ऐसा ओढ़ना पड़ेगा, दोनों कोने अगर शाल के भी ऐसे आए तो ये मकरूह तहरीमी, पूरा ओढ़ना पड़ेगा और हाथ बाहर निकलना चाहिए। हाथ अंदर ही रहेगा तो ये नमाज में मकरूह तहरीमी है। पगड़ी इस तरह बांधना कि बीच सर पर न हो, पगड़ी यानी साफा, साफा भी बांधने का तरीका है कि उसके बराबर बीच में हो भाई, टेढ़ा मेढ़ा उल्टा सिल्टा करना ये मकरूह तहरीमी है। तो साफा बांधे तो सही ढंग से बांधे, वरना न बांधे। नाक और मुंह को छुपाना, नाक और मुंह को छुपाना नमाज में मकरूह तहरीमी है, नमाज नहीं होगी, दोबारा लौटाना पड़ेगा। अब मसला ये है कि अभी कोरोना का वक्त था, तो ऐसी कुछ मजबूरी है कि जानलेवा बीमारी है और उससे जान को खतरा है, तो उलमा इकराम ने इसमें सहूलियत दी है कि उस सिचुएशन में तुम छुपा सकते हैं। लेकिन माहौल पूरा अच्छा है, कोई बीमारी नहीं है, क्या नहीं है, ऐसी सिचुएशन में नाक और मुंह को छुपाना मकरूह तहरीमी है। बेजरूरत खंकारना, बहुत से लोगों का आदत बेजरूरत खंकारना भी मकरूह तहरीमी है। बेवजह जमाई लेना, बहुत से लोगों को नमाज में बेवजह वो ये मकरूह तहरीमी है, अल्लाह के रसूल ने सख्त नापसंद फरमाया। जिस कपड़े पर जानदार की तस्वीर है उसे पहनकर नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी। अब जानदार तस्वीर वो तो इंसान भी है, बिल्ली भी है, कुत्ता भी है, कबूतर भी है, चिमनी भी है, जो चीज़ में रूह है वो जानदार की तस्वीर, पोपट है, ये पहनकर नमाज नहीं पढ़ना है। पढ़ेंगे तो नमाज मकरूह तहरीमी होगी, दोबारा वो नमाज को लौटाने का हुक्म है, ठीक है। तस्वीर का नमाजी के सर पर यानी छत पर होना या मुतलक होना या सजदे के सामने होना, यानी जानदार की तस्वीर हमारे ऊपर भी नहीं चाहिए, सामने भी नहीं चाहिए और बीच में लटकती हुई भी नहीं चाहिए। ऐसी सिचुएशन में नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है। आईना भी नहीं होना चाहिए हमारे सामने, तस्वीर दिखना नहीं चाहिए, इस बातों से परहेज करें। नमाजी के आगे या दाहिने या बाएं या पीछे तस्वीर का होना जबकि मुतलक या निस्फ हो, यानी आगे पीछे दाएं बाएं किधर भी तस्वीर नहीं चाहिए, चाहे वो लटकी हो चाहे वो फिट हो।
اور ویسے بھی جاندار کی تصویر گھر میں رکھنے کا حکم بھی نہیں ہے. جہاں پر جاندار کی تصویر ہوتی ہے وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے، تو وہ ناجائز ہے. اور ایسی سچویشن میں ہم نے نماز پڑھی تو ہماری نماز ہم کو دوبارہ لوٹانا پڑے گی. الٹا قرآن مجید پڑھنا، جیسے کل میں نے بتایا، انجانے میں اگر ہوتا ہے الٹا جلد بازی میں تو نماز ہو جائے گی، مکروہ تنزیہ ہے، ہلکا سا مکروہ ہے، تھوڑا سا کم ہو جائے گا. جان بوجھ کر الٹا پڑھنا، پہلے کافرون پڑھنا پھر عالم ترا کیف پڑھنا، یہ مکروہ تحریمی ہے. اب نماز آپ کو حکم ہے کہ دوبارہ نماز پڑھے. قرات کو رکوع میں ختم کرنا، بہت سے لوگ قرات پڑھتے ہیں، سورہ پڑھتے ہیں کفواً احد، رکوع میں جاتے جاتے اس کو کفواً احد ہوا تو یہ مکروہ تحریمی ہے. پورا قرات ختم ہو جانا پھر اللہ اکبر بول کے رکوع میں جانا، یہ صحیح طریقہ ہے. امام سے پہلے مقتدی کا رکوع و سجدہ وغیرہ میں جانا مکروہ تحریمی ہے، یعنی اس کو نماز دوبارہ پڑھنا پڑے گی. امام سے پہلے مقتدی رکوع میں بھی نہیں جا سکتا، سجدے میں بھی نہیں جا سکتا. ہاں بہت تو امام کے ساتھ، لیکن پہلے نہیں. اور اس کی دوسری حدیث یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بروز قیامت میں جو امام سے پہلے رکوع اور سجدہ کرتا ہے نا، وہ دھڑ تو انسان کا ہوگا لیکن سر جو ہے گدھے کا ہوگا. اللہ. تو کیا ہوتا ہے، لوگوں کو ایک بدن پہ ہیبٹ ہوتی ہے، ہیبٹ سپیڈ میں پڑھنے کی. وہ اکیلا سپیڈ میں ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں، ہیبٹ. تو وہ جماعت میں بھی اس کی ہیبٹ ویسی ہی رہتی ہے. وہ دیکھتا نہیں امام ابھی تک سجدے میں گیا کہ نہیں گیا، رکوع میں گیا کہ نہیں گیا، بٹ جھٹ سے جاتا ہے، تو اس کی نماز مکروہ تحریمی ہو گئی. تو اب اس کو کیا کرنا ہے، آسان طریقہ، امام پورا بولے اللہ اکبر پھر جائے رکوع میں. امام کا پورا ہونے دے، سمیع اللہ لمن حمدہ، پھر اٹھے رکوع سے، پھر امام کہے اللہ اکبر، جب تک امام جاتا ہے سجدے میں، پھر ہم جائے پیچھے سے، کیوں تو ہم امام کی تابعداری کر رہے ہیں. یہ تمام باتیں مکروہ تحریمی ہے. ابھی جو بتائے میں نے یہ باتیں تمام مکروہ تحریمی